بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک بار پھر وہی پرانے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن مجبور ہوں کیونکہ بہت زیادہ سوال پاکستانیوں کی طرف سے مسلسل کوارنٹائن کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ لیٹسٹ صورتحال بتائیے، ہم نے اپلائی کرنا ہے، کیا ہم یہ صحیح وقت ہے آنے کے لیے، اور ویزا اپلائی کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، ہوٹل کس طرح سے بک کروانے ہیں، یا ہم نے آلریڈی بک کروا لی ہیں اور ہم کو جو ہے وہ رپلائی نہیں دے رہے ہیں، نہ وہاں سے ہمیں ای میل آ رہی ہے، تو ہم وہاں کی ویریفیکیشن کیسے حاصل کریں گے، کتنے اخراجات ہوں گے، کیا مزید پیسے کم کیے ہیں، کب کوارنٹائن ختم ہوگا۔ سو اس ٹائپ کے بہت سارے سوال بار بار پوچھے جا رہے ہیں، اور بار بار حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائملی مینر کے ساتھ میں ان لوگوں کو جواب دے سکوں رائٹ اوے، مگر کیونکہ بار بار یہ سوال آ رہے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو بھی میرے ویورشپ ہے اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں اور جو مجھے سننا چاہتے ہیں، تو میں اپنی زبانی میں دوبارہ یہ ایک ساتھ دہرا دوں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں سوال ہو، ان کو جوابات مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو میں اب اپنی ٹاپک کو شروع کرتی ہوں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے۔ اور شروع کرنے سے پہلے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ میری کوشش اب یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو کے شروع میں 3-4 الفاظ آپ کو اردو سے ٹرکش میں دوں جو عام بول چال میں آپ کے کام آ سکیں، تو ہلکی ہلکی آپ عام بول چال کے الفاظ سیکھ سکیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں کیونکہ ظاہر بات ہے میری لینگویج تو نہیں ہے نا ٹرکش، تو میں نے کوشش تو کی تھی، یاد بھی کیا تھا، لیکن جب میں نے ریکارڈ کیا تو اس وقت میرے منہ سے بے ساختہ جو ہے وہ اس کا تلفظ غلط نکل گیا، حالانکہ میں نے گوگل پہ جا کر اس کو ویریفائی کیا تھا اور ساؤنڈ اس کے دیکھے تھے، لیکن خیر چلیں کوئی بات نہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ نشاندہی کی پچھلی ویڈیو میں کہ میم آپ نے جو یہ کہیں وہ اس طرح پروناؤنس نہیں ہوتا، تو میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، جب نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی تو میں بالکل شروع میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی صحیح پروناؤنسیشن آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو جو میں نے ہاسپٹل کے لیے کہا تھا کہ اسپتال کو آئی تھنک میں نے اس میں ہستانے کہا تھا یا کچھ اس طرح کا لفظ میں نے کہا تھا، ہستانے نہیں کہا تھا، ویسے بیسکلی کہتے ہیں ہستانے، لیکن میں نے کچھ الفاظ کچھ اور کہہ دیے تھے، میرے خیال میں میرے ذہن میں کچھ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہاسپٹل کو کہتے ہیں ہستانے۔ اور ایک لفظ کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی قیمت معلوم کرنی ہے تو آپ کیا کہیں گے، تو کش پارا ہے ایک لفظ کہ کش پارا یعنی ہاؤ مچ، کتنے کا ہے، یا پھر نی قدر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس طرح پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نے قداش۔ تو یہ میں اس کو ویریفائی کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ گوگل ٹرانسلیشن پہ جائیے اور اس کو لکھیے، وہاں پر انگلش میں لکھیے ہاؤ مچ، اور ٹرانسلیشن برابر میں آ جائے گا ٹرکش میں، اور اس کے بعد نیچے ایک اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر کا نشان بنا ہوا ہوگا، اس لاؤڈ اسپیکر کو جب آپ کلک کریں گے نا تو وہ پروناؤنس کرے گا گوگل جو ہے، تو آپ کو صحیح تلفظ پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال میری کوشش پہ نگاہ رکھنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے یہ غلطیاں، اکثر اوقات جو ہیں وہ لوگ غلطیوں پہ زیادہ نگاہ رکھتے ہیں اور سراہنے کی کوشش کم کرتے ہیں، تو انسان ہے، میں بار بار کہتی ہوں غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کو 3-4 جلدی سے بتا دوں کیونکہ ٹاپک بہت واسٹ ہے۔ تو اگر جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کو ہیلو یا ہائے کہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مرحبا، آپ اس کو کہیں گے مرحبا۔ تو مرحبا کا مطلب یہ ہے کہ ہیلو ہائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب عالی اگر آپ ہوٹل کا پوچھ رہے ہیں، ہوٹل کہنا چاہ رہے ہیں تو اوٹل کہتے ہیں، OTEL، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ واٹر، فرض کیجیے آپ ہوٹل میں ہیں یا کسی جگہ ہیں اور آپ کو پانی چاہیے تو آپ کیا کہیں گے؟ سو، SU، پانی کو کہتے ہیں سو یا سو، ٹھیک ہے؟ تو جناب عالی اس کے علاوہ اگر ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، تو آپ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ کہیں گے یار ڈیم، یار ڈیم، اس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ اسپیلنگ ہے اس کی YARDIM، تو YA کو ڈبل اے کی طرح ذرا کھینچ کے پڑھیں گے، یار ڈیم، ٹھیک ہے؟ تو ہیلپ میں نے آپ کو بتا دیا، واٹر کو سو کہتے ہیں، ہوٹل کے ہوٹل کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو ہیلو ہائے کرنا ہے تو آپ کہیں گے مرحبا، اور اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے، کسی کو تھینکس کہنا ہے، تو تھینک کہنے کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ تشکر،
جیسے ہم فارسی میں بھی بولتے ہیں کہ تشکر، تو یہ الفاظ جو ہیں وہ کیا بولیں گے آپ؟ تشکر. ٹھیک ہے جناب علی، تو یہ تو میں نے 3-4 لفظ آپ کو بتا دی عام، اگر کوارنٹائن میں آپ جاتے ہیں اور یہ الفاظ آپ کو ہو سکتا ہے کہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے بریف کر دیا. اچھا جناب علی، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے. آج یہاں پہ موسم جو ہے مسلسل کبھی دھوپ نکل رہی ہے، کبھی بدلی ہو رہی ہے، تو بار بار موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور شیڈز جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی، تو خیر چلے، میری شکل سے آپ کو کیا کرنا ہے، کام تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کو آپ کی مطلب کی بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو جناب علی اب ہم آج کی بات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے کہ کیا کوارنٹائن کب ختم ہوگا پاکستانیوں کے لیے، جو انہوں نے کہا ہے یہ کب ختم کریں گے. تو ذہن میں یہ ایک ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ اپنی پالیسیز ڈیلی بنیادوں پہ چیک کر رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری ہو جائے. لیکن جو اب تک کی خبریں ہیں اس کے حساب سے اگست کے مہینے میں تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کوارنٹائن کی سہولت کو ختم کریں. تو امید یہی ہے کہ اگست میں تو ہر حالت میں رہے گا، ستمبر میں پھر یہ ریویو کریں گے تو بتائیں گے کہ یہ نیکسٹ منتھ میں کیا کرنا ہے. کچھ حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر تک اسی طرح چلے گا. تو ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور کیونکہ بغیر کسی پروف کے کوئی بات کرنا جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو کوئی بھی آپ کو نہیں بتا پائے گا اور اس کے لیے انتظار کرنا ہے. دوسری بات، کیا ہم اس وقت ہوٹل کی ویزا ہم چاہیے ہمیں ترکی کا، ہم آنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ہوٹل کس طرح سے بکنگ کروائیں گے؟ تو میری جو ہے وہ آپ لوگوں سے گزارش کہہ لیجئے یا سجیشن کہہ لیجئے کہ آپ جو ہیں فی الحال آنے کا ارادہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اس وقت ترکی کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو فل پیمنٹ کے ساتھ 10 دن کوارنٹائن کے جو پرائزز ہیں وہ ادا کر کے اس کی کمپلیٹ بکنگ جمع کروانی ہوگی. اور نارملی ہوٹل سے میری بات ہوئی، ان کو میں نے ای میل کیا تو انہوں نے کہا اگر آپ کی فلائٹ کینسل ہوتی ہے، فرض کیجئے آپ کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کینسل فلائٹ کا ہمیں پروف دیتے ہیں تو اس صورت میں تو ہم آپ کی رقم واپس کر دیں گے، ادروائز آپ کی رقم ہم ریفنڈ نہیں کریں گے. تو فرض کیجئے آپ نے پوری فل بکنگ کروا لی اور اگر آپ کو ویزا نہیں ملا یا پھر فلائٹ آپ کی کینسل ہو گئی تو 2 صورتوں میں وہ آپ کی رقم واپس کریں گے. ادروائز آپ نے یہ سوچا کہ نہیں بھئی یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے یا ہم کس طرح کیا کریں گے یا کوئی اور پرابلم ہو گئی تو آپ کی ہوٹل بکنگ جو ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوگی. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہوٹلز جو ہیں وہ ان کی بکنگ کتنے میں ہو رہی ہے، کیا پر نائٹ اس کی پرائزز ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک دن میں 3 4 دفعہ جو ہے وہ ہوٹلز کی لسٹ چینج کر رہے ہیں، پرائس لسٹ چینج کر رہے ہیں، تو کوئی بھی کنفرمیشن پراپر نہیں آ رہی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انقرہ میں جو کوارنٹائن ہوٹلز ہیں وہ چیپ ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ فرض کیجئے آپ نے ہوٹل کی بکنگ انقرہ کی کروا لی کہ 350 400 لیرہ پر نائٹ پر پرسن ہے، آپ نے وہ بکنگ کروا لی. لیکن جب اگر آپ جہاز سے ٹرکش ایئر لائن سے جاتے ہیں اور وہ فرسٹ اسٹاپ اس کا استنبول ہوتا ہے تو وہ آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ میں بیٹھنے نہیں دیں گے. آپ سے کہیں گے کہ آپ یہاں پر جو ہوٹلز ہیں ان کی بکنگ کروائیں اور وہاں جا کے اپنا کوارنٹائن کریں. تو آپ کے پیسے وہاں بھی واپس بیکار جائیں گے، آپ کا جو ٹرانسفر ہے یعنی وہاں سے استنبول سے لے کے انقرہ کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی ضائع جائے گا، تو آپ کا نقصان زیادہ ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ کوئی ایسی فلائٹ لیں کہ جو ڈائریکٹ انقرہ میں اترے، تب یہ ممکن ہے کہ آپ وہاں پر ہوٹل میں کوارنٹائن کریں اور وہاں پر 300 400 تک ہے. اور بعض ہوٹلز میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر 7 دن کا کوارنٹائن ہے، 8 دن کا، تو وہ 8 دن کے بھی پیسے لے کر آپ کو کنفرمیشن دے دیتے ہیں، 10 دن نہیں کرتے. اور استنبول کے جتنے ہوٹلز ہیں وہ اس کی بکنگ جو ہے وہ منیمم بھی شروع ہوتی ہے 700 سے 800 سے لے کر اور پھر 2000 ٹرکش لیرہ پر نائٹ پر پرسن. ٹھیک ہے، اس میں ویریشنز ہیں. کچھ جگہ 1500-1600 لیرہ میں 100-200 کم کر کے کپل جو ہیں ان کو بیڈ روم دے رہے ہیں. اگر 4 بیڈ اکٹھا 3 یا 4 بیڈ آپ ایک ہی روم میں لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو بڑے ہوٹلز ہیں ان میں کمرہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بہت آرام سے 4 لوگ جو ہیں وہ رہ سکتے.
تو اگر آپ فرض کیجیے فیملی ہے اور 4 ایک ساتھ آپ لوگ رہنا چاہ رہے ہیں, بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, تو کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو کنسیشن دے دیتے ہیں. لیکن ہوٹلز جو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ پرائس لسٹ نہیں ہے. ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں, جتنے بھی ہوٹلز ہیں یہ جو ایمبیسی ہے, فورنر جو منسٹری ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوئے ہیں ترکی میں, اور ان کے پاس سے ہی ساری ڈیٹیلز آتی ہے, اور یہ پیسے بہت زیادہ ہیں اس لیے کیونکہ وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. گورنمنٹ کے آفیشیل سیکیورٹی گارڈ یا پولیس ہوٹلز کے باہر ہوتی ہے, آپ کو ایئرپورٹ سے اپنی زیر نگرانی لے کر آتی ہے کہ آپ وہاں اسکپ نہ کر جائیں, کہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے اس کو جو کرونا اگر خدا نہ کرے آپ میں سے کسی کو ہے تو وہ پھیلائے نہ. تو وہاں ایئرپورٹ پہ اترتے کے ساتھ ہی وہ آپ کو اپنے انڈر لے لیتے ہیں, پاسپورٹ لے لیتے ہیں, اپنی حفاظت میں, اپنی گاڑی میں, اپنے انڈر سپرویژن آپ کو وہاں سے لے کے ہوٹل تک پہنچاتے ہیں. اور پھر ہوٹل کے پہنچانے کے بعد بھی جو لوگ وہاں آلریڈی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہوٹل کے باہر باقاعدہ جیسے پہرا نہیں ہوتا, وہ پہرا دیتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی جو پرسن ہے وہ باہر نہ نکلے کوارنٹائن والا. اچھا, دوسری بات کہ ہوٹلز جو ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 7ویں دن تو ہمارا ٹیسٹ ہوگا اور 8ویں دن ہمیں فری کر دیں گے, تو 10 دن کے پیسے کیوں لے رہے ہیں, یا پھر یہ کریں کہ 10ویں ہمارے پیسے 8 دن بعد واپس کر دیں. تو جو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایئرپورٹ سے آپ آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی تو آپ کو لے کے چلے جائیں گے ہوٹل. اب آپ 7ویں 8ویں دن فارغ ہوئے تو آپ نے تو اپنے آپ کو بند رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کوئی دوسرا ہوٹل بک کروا سکیں کم پیسوں کا, یا یہ کہ اگر کرائے پہ گھر لینا ہے تو وہ آپ لے سکیں. تو آپ کو 1-2 دن کا تو ٹائم چاہیے ہے نا. تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں 10 دن کا کر لیا ہوگا کہ آپ 8ویں دن فری ہو جائیں, لیکن پھر بھی 2 دن آپ آسانی سے آرام سے اس ہوٹل میں رہتے ہوئے اپنے دوسرے قریب قریب کے کام نمٹا لیں, اور پھر جیسا بھی ہو 2 دن بعد وہاں سے شفٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. اس کے علاوہ یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے, ایک میری سبسکرائبر ہے, وہ لوگ آنا چاہ رہی تھیں, ان کی کسی فیملی ممبر نے امریکہ سے USA سے ہوٹل کوارنٹائن کے لیے بک کروا لیا. تو انہوں نے کیا کیا, جو انہوں نے دیکھا کہ جو کوارنٹائن کی لسٹ ہے اس لسٹ پہ جو جو ہوٹلز تھے انہوں نے اس کو سرچ کیا, اور اس ہوٹل پہ جا کر جو booking.com, ایکسپیڈیا یا جو دوسرے ویب سائٹیں ہوتی ہیں جس پہ آپ ہوٹلز کی بکنگ کرواتے, اس سے جا کر اور انہوں نے ہوٹل کی بکنگ کروا لی booking.com سے. اب بکنگ تو انہوں نے کروا لی $350 آئی تھنک US کے لیے, کہ میں 4 لوگوں کی بکنگ کروائی 10 دن کی. اب اس کے بعد وہ مزید اس فون نمبر پہ اور مستقل رابطہ قائم کر رہی ہیں, تو وہ رابطہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان کو وہ رسید چاہیے تھی, جو کنفرمیشن رسید گورنمنٹ کے ہوٹلز کی طرف سے آتی ہے, جس کو دکھا کے وہ پاکستانی ایئرپورٹ سے اور استنبول ایئرپورٹ پہ سے آ سکتی ہیں. تو اس کے لیے ان کی غلطی کیا ہوئی وہاں پر کہ آپ جو کوارنٹائن کے ہوٹلز ہیں وہ کسی بھی صورت نہ تو اس ہوٹل کی ویب سائٹ پہ جا کر اور نہ ہی کسی اور دوسرے ویب سائٹ پہ جا کر آپ بکنگ کروائیں گے. جو ویب سائٹس گورنمنٹ میں لسٹ دی ہوئی ہے, آپ اگر فیس بک یوز کر رہے ہیں, ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, تو وہاں جا کر آپ پاکستانی کونسلیٹ یا پاکستانی ایمبیسی ان استنبول یا ٹرکی لکھیں گے تو وہاں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. لیکن آپ کا کام کیا ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ویڈیو 1 دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی ہے, اگر وہ لسٹ ہے تو اس کو فالو کریں گے, کیونکہ کافی ایسی لسٹ ہیں جو پچھلے 8-10 دنوں میں تبدیل ہوئی ہیں. کچھ ہوٹلز ان ہوئے ہیں, کچھ ہوٹلز کو نکالا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اچھا, اب پھر کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ہوٹل بکنگ کس طرح کریں گے. آپ جو گورنمنٹ نے لسٹ دی ہوئی, اس لسٹ کے آگے ٹیلی فون نمبرز ہیں, نام لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ای میلز ہیں, ای میل ایڈریس. آپ کو اس ای میل ایڈریس پہ یا اس فون پر فون کر کے یا ای میل کر کے اپنے ہوٹل کی بکنگ کروانی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ 2 یا 3 ہوٹلز 4 ہوٹلز جو ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں, ایک ای میل آپ 3-4 لوگوں کو اکٹھا فارورڈ کر دیں کہ بھئی ہم لوگ 3 فیملی ممبر ہیں, یہ ہماری بکنگ ہے, ہمیں کوارنٹائن کے لیے اپنا پیکج بتائیے آپ اور ریکوائرمنٹ بتائیے. تو وہ آپ کو 3-4 ہوٹل سے مختلف آ جائے گا, جو آپ کو سوٹ کرے ان کو آپ اوکے کریں, اور جب وہ آپ اوکے ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو کنفرمیشن ای میل بھیجیں گے,
اس کنفرمیشن ای میل کو آپ پرنٹ بھی کروائیں گے اور اپنے کمپیوٹر پہ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے لیں گے، اور ای میل میں تو آپ کے وہ سیو ہو گئی۔ آپ صرف ای میل پہ اکتفا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں اور آپ نے اپنی رومنگ اسٹارٹ نہیں کی ہوئی ہے فون کی، اور آپ ان کو دکھائیں گے تو وہ ای میل تو آپ کا اوپن نہیں ہو سکے گا نا۔ تو آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہونا چاہیے، پکچر ہونی چاہیے فون پر، اور یا پھر اس کا پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔ لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہوٹل بکنگ جو ہوگی، جو لسٹ کے اندر ای میل اور فون نمبرز ہیں، صرف اسی ای میل اور فون نمبر پہ فون کر کے یا ای میل کر کے بکنگ کروائیں گے، اور کیونکہ وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو واچ کریے، گورنمنٹ بھی، ان کے پاس بھی سارا ڈیٹا جا رہا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ بات ہو گئی ہے۔ اور جناب عالی، جسٹ بہت زیادہ دھوپ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو بالکل فیس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ایک کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب عالی، پیسوں کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تقریباً 800-900 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہوٹلز کے نام ہوں گے نا، اس کو آپ چیک کر لیں، یہ 5 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے، 4 اسٹار ہے۔ تو اگر 3 اور 4 اسٹارز ہیں تو یقیناً ان کے پیکج کا پیسے کم ہوں گے۔ اگر 5 اور 6 اور 7 اسٹارز ہیں تو یقیناً ان کے پیسے 1500-1600 لیرہ سے لے کے 2000 لیرہ پر نائٹ پر پرسن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آسان معلوم کرنے کا کہ بھئی ان کے پیکیجز جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو اگر نئے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ پورا اگست جو ہے اس کو کسی بھی صورت اپلائی نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ بڑی رقم جو ہے وہ آپ کی ویسٹ ہو جائے گی کمرے میں بند ہونے سے۔ اور اچھا، جو لوگ جو جانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے آلریڈی بکنگ کروا لی ہے تو وہ پھر اپنے جو ہے وہ ہوٹلز کا میں نے بتا دیا کہ ان کو کس طریقے سے بکنگ کروانی ہے، ٹھیک ہے جناب علی؟ اس کے علاوہ کیا مجھے اور آپ لوگوں سے بات کرنی تھی کہ یس، اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس والے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کوارنٹائن کا کیا طریقہ ہے۔ تو جو لوگ آلریڈی انرولڈ ہیں اور ترکی میں پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا ان کے پاس ہے یا اسٹوڈنٹ کارڈ ان کے پاس ہے، تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جائیں گے ایئرپورٹ پہ اور وہ اپنا کارڈ دکھائیں گے، اور وہ کارڈ دیکھنے کے بعد جو ہے ان کو ان کے ہاسٹلز میں پہنچا دیا جائے گا انڈر سپرویژن پولیس یا سیکیورٹی جو بھی کچھ وہاں پہ موجود ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جو آلریڈی کیا کہتے ہیں انرولڈ ہو چکے ہیں اور ہاسٹلز میں ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، اپنی یونیورسٹی جو ہے اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ وہاں سے ایک لیٹر ایشو کر رہی ہیں، ای میل دے رہی ہیں جس میں ساری ڈیٹیلز ہیں اور بتایا گیا بھئی آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے سب سے پہلے تو یونیورسٹی سے رابطہ قائم کریں ہر حالت میں۔ اچھا، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ نیو انرولڈ ہوئے ہیں اور نئے سیمسٹر میں ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی کیا کریں گے کہ اپنی یونیورسٹی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو جو ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے وہاں سے ویریفیکیشن آئے گی، تو وہ ویریفیکیشن آپ کو دکھانی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہاسٹلز جو ہیں وہ وقف کر دیے ہیں، اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، تو وہاں پر ان کو کوارنٹائن کروایا جائے گا، اور مقصد یہی ہے کہ بہت تھوڑے پیسوں میں، کم پیسوں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوارنٹائن ہو سکیں۔ ابھی میں نے جو لاسٹ اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر کسی بچے نے مجھے پورا ڈیٹیلز لکھی تھی کہ ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں یہاں ترکی ایز اسٹوڈنٹ ویزے پر، ہم لوگ 4 دوست تھے، تو ہم سے ایئرپورٹ پہ پہنچ کے 350 لیرہ 350 لیرہ پر اسٹوڈنٹ لیے گئے ہیں، اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے 50 لیرہ پر ڈے کے حساب سے 3 وقت کے کھانے کے ہیں۔ تو وہ ہم سے سب لوگوں سے 350 لیرہ لیے اور ہمیں ہاسٹلس پہنچا دیا گیا ہے، شٹل بسز تھیں ان کی، اور اس بس میں ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن 3 وقت کے کھانے کے علاوہ چائے، پانی، یہ سب ہم کو اپنے پیسوں سے خرچ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انٹرنیٹ ہمیں ملا ہوا ہے اور 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں کے پاس آلریڈی ہاسٹلز کا سارا سامان موجود ہے ان سے 150 سے 200 لیرہ ٹرانسپورٹیشن چارجز لیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور ان کو ان کے ہاسٹلز پہ پہنچا دیا جا رہا۔ تو یہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے ڈسکشن کرنی تھی، امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گی،
اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ کوئی خاص میرے پاس معلومات تھی نہیں جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی۔ سننے اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔